الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. آج جو ہمارا درس ہے، اگر اس کا کوئی ہم سمجھیں کہ عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو موضوع ہے امت مسلمہ کی پناہ گاہ. یعنی ایک پناہ گاہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اصحاب کہف کو. اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ہم تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ چکے ہیں. 3 درسوں میں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ مکمل کیا ہے. ویسے سورت جو ہے اس کے اعتبار سے تو ہمارے 4 درس ہو گئے ہیں نا. پہلا درس پہلی 8 آیات کے اوپر مشتمل تھا اور وہ تمہیدی درس تھا. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 26 تک 3 درس ہمارے پھر اس کے ہوئے ہیں. اور اب یہ 5واں درس ہے جس کا موضوع میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کی پناہ گاہ، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی. آپ حضرات اس بات سے
کافی حد تک واقف ہیں، کیونکہ پچھلے درسوں میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن تھوڑا سا اس کا حوالہ جو ہے وہ میں دوبارہ دے دوں کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا تھا، تو اس کے پس منظر میں ایک تو وہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے. دوسری بات جو ہے نا وہ بتانے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کے اندر واقعات اس طرح بیان نہیں ہوتے جس طرح ہم عام طور پر کوئی واقعات، سچے جھوٹے کی بات نہیں کر رہا، سچا واقعہ بھی اس طرح بیان نہیں ہوتا. جھوٹے کے نے تو ظاہر ہے کیا بیان ہونا ہے، سچے بھی نہیں بیان ہوتے. قرآن حکیم جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصر کتاب ہے جس میں بڑی ساری چیزیں جو ہے نا ان کی بھی تفصیل موجود نہیں ہے. اگر ان کی تفصیل موجود ہوتی تو کئی سارے مسئلے، یہ فرقے بنتے ہی نہیں تھے. اگر اس میں آ جاتا کہ رفع یدین کرنی چاہیے یا رفع یدین نہیں کرنی چاہیے، آ جاتا. دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا، اونچی آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا، جنازہ اونچی آواز میں پڑھنا، آہستہ. قرآن میں ہی اللہ بیان کر دیتا. نماز کیسے پڑھنی ہے طریقہ موجود نہیں ہے قرآن حکیم میں. قرآن میں تو صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس کو نازل کیا وہ ان پڑھ تھے. انہوں نے اس کو یاد رکھنا تھا. بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑا قرآن کریم کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا کا ہوا. باقی عام لوگ کیا تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ اس کو لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل میں محفوظ ہو جاتا تھا. آپ زبان سے ہی سناتے تھے اور لوگ اپنے دل میں محفوظ کرتے تھے، زبان سے پڑھتے تھے، دماغ سے سوچتے تھے. تو اگر آپ سوچیں کہ آج کوئی مفتی اٹھ کر جو ہے وہ یا کوئی مولوی عالم اٹھ کر جو ہے وہ اس قرآن حکیم کی 30 جلدیں لکھ دیتا ہے، تو وہ 30 جلدوں والا قرآن اگر اللہ نازل کر دیتا جس میں وہ ساری ڈیٹیل ہوتی تو پھر وہ کس نے سنبھالنا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کو مختصر رکھا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ مختصر ہے اور دوسری طرف یہ جامع ہے. جامع کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو رہنمائی اللہ نے دینی ہے یا دی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی نا، تو وہ رہنمائی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ دینی تھی، وہ اسی قرآن میں دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اس اعتبار سے جب آپ سوچیں تو پھر کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسے ہی بیان ہو گئی ہے. چلو باتوں میں بات، جیسے ہم کہتے ہیں یا باتیں کرتے کرتے یہ بات بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے. اس کی ایک امپارٹنس ہے ہر چیز کی. اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز جو ہے وہ نازل کر دیتا. چلو آج کا دور ہوتا کہ 30 جلدیں لوگ اپنے گھر میں لائبریریوں میں رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح کوئی نازل کر دیتا تو ہوتا کوئی زمانہ تو شاید نازل کر بھی دیتا. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ جو انتہائی امپورٹنٹ چیز تھی وہی قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ نے نازل کی ہے. اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. نماز پڑھنے کا تو کہا ہے، حالانکہ جھگڑے تو نماز عملی طور پر پڑھنے پر ہے نا. نماز کو تو سب مانیں گے، تو یہ جھگڑے بھی ختم ہوتے تھے اگر پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتی. تو بہرحال قرآن حکیم میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اس کے اصل میں پس پردہ
اس کے نزول کا ایک موقع ہے. وہ موقع کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں مکہ کے اندر دعوت دیتے ہوئے، اور یہ 10-11 سال بعد بھی کچھ 100-125 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں آپ کا ساتھی بن سکا ہے. ویسے تو ہم دیکھیں تو 125 بھی بڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو یہ دعوت جو ہے نا وہ کوئی بظاہر کامیابی کی طرف نہیں جا رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے دیکھیں دماغ سے سوچیں، ایک ہے پس پردہ اللہ کا پروگرام، اس کو چھوڑ دیں آپ اپنی، کیونکہ ہم تو اپنے حواس خمسہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں نا کہ بھئی بات کدھر جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اب تک 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے. ہجرت کب کرتا ہے بندہ؟ جب بالکل آخری بات ہو جائے اس وقت کرتا ہے. اور ہجرت آسان نہیں ہے، یہ زندہ مرنا ہوتا ہے. مر کے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو یہاں اچانک حکم مل جائے کہ آپ یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھائیں. اب تو آپ ٹرک بھی لے کر جا سکتے ہیں نا، اس زمانے کو دیکھیں گے تو پھر اور کئی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور آپ جا کر سندھ میں رہیں، بلوچستان میں رہیں، جو پاکستان کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سرحد کے اندر جو ہے وہ رہیں، کے پی میں رہیں جا کر، تو آپ کو جو ٹینشن ہوگی اس کا اندازہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. اور وہاں کا معاشرہ آپ کو پوری زندگی قبول نہیں کرے گا. یہ مہاجر ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے. آپ ان پر اس طرح ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے نا وہاں کے دائیں بائیں ماحول جو ہے نا وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہاں آپ کی اولاد ہو جائے گی وہاں، وہ جب وہاں پیدا ہوگی نا تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس سے جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کو قبول وہ بھی کر لیں گے، اور وہ بھی اس ماحول کو قبول کر لیں گی. لیکن آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر جس طرح جانا تھا کسی کو بچے چھوڑ کر، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کوئی آپ کا روزی روٹی کا بندوبست ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی دائیں بائیں آپ کی برادری ہے، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، کوئی خوشی غم میں کوئی آپ کا ساتھی ہے. پھر یہاں تو ہو سکتا ہے کسی کی بیوی اس کے ساتھ نہیں جا رہی، ماں باپ اس کے ساتھ نہیں جا رہے، بچے ساتھ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا. یہ سختیاں جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں. یہ تو 5-6 کا واقعہ ہے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ستم ہو رہے ہیں، ان کو دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، 4 اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر بہت بری طرح. ان کی بیوی جو ہے وہ شہید کر دی گئی. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوہار تھے، اور وہ لوہار جو ہیں وہ لوہے کا کام کرتے ہیں، اسی لیے لوہار کہتے ہیں. تو لوہے کا جب وہ کام کرتے ہیں تو لوہے سے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو بٹی کو جو ہے وہ سلگاتے ہیں، کوئلے اس میں جو ہے وہ دہکاتے ہیں. تو وہ اپنی بٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئلے دہکا کے بیٹھے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے. تو اتنے میں کوئی سردار آ گیا کریش کے. انہوں نے آ کر کہا کہ تو تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا، اقرار کیا کہ میں ایمان لے آیا. تو انہوں نے پکڑ کر جو ہے وہ انہی کوئلوں کے اوپر اسے لمبا کر دیا. اب آپ اندازہ کریں، وہ کوئلے بجھ گئے اس خون اور چربی سے
بہرحال جب انہوں نے چھوڑا تو یہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یا میرے ساتھ کچھ چند اور بھی جو ہے وہ ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ کے ساتھ اس کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو ہم جب گئے تو ہم نے بات سنائی، اور وہ بات جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ انداز کچھ گلے والا بنتا تھا، مطلب کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی بندہ سوچتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اب اللہ کی مدد جو ہے وہ کب آنی ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو ہے نا وہ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ایمان لانے کی پاداش میں جو ہے وہ ایسی ایسی سزائیں دیں کہ کسی کو یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے جسم سے گوشت اتار لیں گے، تو لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کھرچ دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں آپشن موجود ہے، لیکن انہوں نے آپشن نہیں لیا، مر جانا قبول کر لیا۔ فرمایا کسی کے اوپر آرا چلایا گیا اور اس کے پاس بھی یہ آپشن تھا، لیکن اس نے آپشن نہیں لیا، اس نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا گوارا جو ہے وہ کر لیا۔ یہ حالات جو ہے نا یہ تو مکہ کے اندر آ رہے ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں خیر مکی دور میں بھی ان چیزوں کا بڑا ذکر ہے، البتہ ہجرت کے بعد پھر سورہ بقرہ میں جس طرح وہ بات آئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہجرت کے بعد ہی پھر یہ بات آئی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وذللوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تو یہ اب جو حالات آگے آنے والے ہیں نا، اس صورتحال میں رہنمائی دی جا رہی ہے اصحاب کہف کے واقعے سے۔ دیکھو اصحاب کہف جو ہے ان کے پاس بھی آپشن موجود تھا کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں، اپنی دعوت کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تو آپشن موجود تھا، آگ میں گرنے سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ آپشن جو ہے وہ نہیں لیا اور یہ گوارا کر لیا۔ اسی طرح اصحاب کہف جو تھے انہوں نے آپشن نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ آپشن کی طرف نہیں جانا ہے، اور ان سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ سختیاں جو ہے نا وہ کم کر دوں گا یا مٹا دوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا، اس کا نہیں کہا۔ ان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرو۔ تو بہرحال یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا، اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ یہ رہنمائی تھی جو دی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آگے بنا کر دیا گیا کہ ابھی بحث شروع ہو جائے گی، وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا، یا پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ کتنے دن رہے، کیسے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی اب بس بات کو بند کر دیں۔ ان کا سوال بھی آیا تھا تو اس سوال کا جواب آ گیا ہے، اب مزید اس بات کو بڑھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ آپ ان سے کچھ پوچھیں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات پوچھیں بھی
تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ کو معلوم ہوگا کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جی اصل کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اوپر توکل کیا تھا، اور جس طرح اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جب وہ توکل کیا تھا، تو اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تحفظ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جب وہ تحفظ دیا، اس کو اپنے جو ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ یہاں اب ذکر ہو رہا ہے امت مسلمہ کے تحفظ کی بات، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جائیں جو آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ ابھی پوری کتاب تو نازل نہیں ہوئی نا، کیونکہ نزول ہو رہا ہے نا، تو جتنا نازل ہوا ہے نا یہ آپ جو ہے وہ پڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کرتے جائیں۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیں جی، یہ تلاوت کون سی ہے؟ عام طور پر جو ہے وہ تلاوت ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تلاوت جو ہے نا وہ قرآن کو پڑھنا اور ثواب کی نیت سے پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں جی میں تلاوت کر رہا تھا، مولوی صاحب تلاوت کر رہے تھے، میں تلاوت سن رہا تھا، تو پیچھے عام طور پر 99% ہمارے وہ ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ اس تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ اس تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس تلاوت کی بات ہو رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تلاوت کرنے کی بات کی تھی نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جو تجویز پیش کی تھی وہ تھی اے اللہ میری نسل میں سے ایک امت اٹھا دینا، اور پھر یہ دعا تھی کہ امت بنانے کے لیے ان میں ایک رسول اٹھا دینا، ان کو ایک امت بنا دینا، اور امت بنانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ اٹھا دینا۔ اور رسول ان کو امت کیسے بنائے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس پروگرام میں پہلی چیز تلاوت ہی ہے۔ لیکن آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ وہ تلاوت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یتلو علیہم، علیہم وہ تلاوت کرے ان کے سامنے، ان پر۔ وہ پھر ہر ایک زبان کے اندر اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات ہمارے سرحد کے لوگ جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے، اصل کے اندر ان کے وہ اس کو اس طرح استعمال ہوتی ہے نا، جس طرح ہوتی ہیں وہ اس زبان میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں ان کے سامنے، لیکن عرب کیا کہتے ہیں؟ ان پر۔ یتلو علیہم آیاتک، علیہم وہ ان کے سامنے تلاوت کرے، ان کے اوپر تلاوت کرے تیری آیات کی، آیات کا یہ تلاوت۔ باقی پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے۔ یہ جس تلاوت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جسے آج ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، بدقسمتی سے تبلیغ کا مفہوم ہی ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یہ تھی یتلو علیہم آیاتک، اور سورہ جمعہ میں فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان کے اوپر
یا ان کے سامنے اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو یہ جسے ہم کہتے ہیں تبلیغ کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے ان کو کیا کہا تھا کہ یا دین بدل لو یا چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ مکے کے لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، آپ اسے پڑھتے چلے جائیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ۔ اللہ کی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آئیں گی، یعنی اس وقت تو بالفعل مسلمان ان میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سن 10 جو ہے وہ عام الحزن ہے۔ آپ نے وہ عام لوگ تو اس طرح ہی بیان کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طائف گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اصل میں تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے آلٹرنیٹ بیس جگہ، جس طرح آلٹرنیٹ جگہ جو ہے وہ صحابہ کرام گئے تھے نا، حبشہ 2 دفعہ ہجرت کی تھی۔ ایک مناسب جگہ، کیونکہ مکہ جو ہے نا وہ اب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، مکہ میں اب رہنے کے حالات نہیں ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں وہاں کوئی سڑکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کیا ہے، جا کر سرداروں کے ساتھ بات کیا، جن کے تعاون سے آپ وہاں رہ سکتے تھے۔ 3 سردار تھے، ان سے اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ ملاقات کی۔ ظاہر ہے ملاقات میں ان کے سامنے اپنا نظریہ رکھنا ہی تھا، وہ تبلیغ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ بغیر اس کے کہ وہ آپ کے نظریے سے متفق ہوں تو آپ کو تو وہاں نہیں رہنے دیں گے نا، تو وہ متفق نہیں ہوئے۔ بہرحال آپ کو مجبوراً پھر واپس جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ آنا پڑا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں نا، ان سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی سوچے کہ چلیں جی اللہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے، اس طرح کے حالات میں سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہی حالات ہیں جن میں سے گزر کر ایمان کے اندر پختگی بھی آتی ہے، اور ایمان کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی نفاق ہے، تو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر جس کے اندر یہ نفاق پیدا ہو گیا، میں نفاق کی بات کر رہا ہوں جو غیر شعوری ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کے بارے میں بتایا، شعوری نفاق کی بات نہیں کرتا، غیر شعوری کیونکہ غیر شعوری میں شعور نہیں ہے۔ تو اگر میں نے فیل کر لیا، محسوس کر لیا کہ میرے اندر کوئی نفاق آ رہا ہے، تو میرے لیے اصلاح کا موقع موجود ہے، میں اصلاح کر سکتا ہوں۔ تو اس میں پھر ایمان جو ہے نا وہ ویسے آزمائشوں کے اندر آ کر ایمان جو ہے اس میں پختگی آتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ زمین کو وہ کمپیکشن کرتے ہیں نا، وہ درمٹ مارتے ہیں زمین کے اوپر زور سے، تو وہ زمین جو ہے اس کے نیچے کیوں جاتی ہے؟ اس میں جو خلا ہوتا ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے ایمان کے اندر جو خلا ہے وہ آزمائشوں کے اندر آ کر جو ہے وہ اس میں پختگی آتی ہے۔ کوئی پہلوان جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر گریاں بادام کھائے اور وہ جا کر جو ہے وہ کشتی کر لے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کھانا پینے کا بھی اس کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ
زور آزمائی بھی کرتا ہے، اور اس زور آزمائی کے اندر اس کی قوت جو ہے اس کا پتہ بھی چلتا ہے اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ رکاوٹیں آتی ہیں تو اس میں ایک پرابلم تو ہے کہ رکاوٹ آپ کو پیچھے دھکیل دے گی، یعنی جدھر کو پانی جا رہا ہے ادھر کو تو آپ جائیں تو آسانی ہے نا، یا جدھر کو ہوا جا رہی ہے آپ بھی جائیں آسانی ہے۔ اس کے الٹے رخ کبھی کبھی وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کو دھکا مار کے پیچھے کرتی ہے، آپ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو اس نے دھکا مارا تو آپ گھر کو پیچھے چلے گئے، پھر تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اسی سے آپ میں پختگی آئے گی۔ تو فرمایا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس راستے میں آئیں گے، یہ رکاوٹیں، یہ آزمائشیں اس راستے میں آئیں گی۔ لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے مسلمانوں ہرگز نہیں پاؤ گے۔ یہاں نوٹ کریں، یہ لام نون جو آتا ہے نا، یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں بس گل مک گئی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یعنی تمہارے لیے پناہ گاہ کون سی ہے؟ تمہارے لیے پناہ گاہ یہ ہے کہ تم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو، اس قرآن کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہو، اور اس راستے کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، ان کو برداشت کرو، ان سے اس حد تک پریشان نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے کام میں سستی لاؤ، یا اپنے کام کو جو ہے وہ چھوڑ دو، یا اس میں کوئی قصور جو ہے وہ کرو۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر اس کے سوا تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہی ہے تمہارے لیے پناہ گاہ، اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور تمہاری پناہ گاہ یہ ہے۔ یہ بات جس وقت عام طور پر بیان ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں جی یار یہ کیڑی گل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا حفاظت ہوگی، یہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات ہے، اس سے کیا حفاظت ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، تو بات ہو رہی تھی فتنوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ پھر اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور یہاں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب کس شکل میں، اسے جہاد بالقرآن بھی کہا گیا ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کی ایک کتاب بھی ہے جہاد بالقرآن۔ اور سورہ فرقان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں نازل ہوئی ہے فرقان، جب ابھی تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا تھا، فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کس شکل میں، کتاب اللہ اس شکل میں کہ اس کا پیغام لوگوں کو سنایا جا رہا ہے،
اس قرآن کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس میں تمہارا تحفظ ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ پناہ گاہ ہے۔ اور اسی طرح فتنوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں تمہاری بھی خبریں ہیں، اور یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں تم سے بعد والوں کی خبریں بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے من کالا بہی صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد کے اوپر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، من کالا بہی صدقہ۔ پھر فرمایا من عامل بہی اجرا، جس نے اس قرآن کی بنیاد کے اوپر عمل کیا اس نے اجر پا لیا۔ من حکم بہی عدلا، جس نے قرآن کی بنیاد کے اوپر کوئی حکم لگایا، کوئی فیصلہ دیا، اس نے عدل کیا۔ اور چوتھی بات ہے ومن دعا الیہ، جو اس کا داعی بن گیا، دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، اس قرآن کو پہنچانے والا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت پا گیا۔ یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ ویسے 21ویں سپارے میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، شروع کے اندر سورہ عنکبوت ہے نا، تو وہاں الفاظ میرے خیال میں کیسے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ، الفاظ شاید آگے پیچھے نہ ہوں لیکن بہرحال وہاں شروع اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تجویز میں پہلی چیز تھی یتلو علیہم آیات کا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری رکھیں، اور یہ مشکلات جو ہیں ان سے نہ گھبرائیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور جگہ کوئی کامیابی ڈھونڈیں گے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو اس کے علاوہ کہیں آپ کو جو ہے وہ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اب آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جو ہے وہ روکے رکھیں۔ ایک تو یہاں صبر کی بات آئی ہے نا، تو یہ صبر کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کے اندر بڑے تکرار کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی ہے کہ اس راستے میں صبر جو ہے نا وہ تمہارا ہتھیار ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ بھی آ گئے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، یہ سورہ نمل کے میں ہے غالباً، وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا جو صبر ہے وہ بھی اللہ کے سہارے ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ایک ایمان والے کا مضبوط ہوگا اتنا ہی پھر وہ برداشت کر جائے گا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ مقابلے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھ لیں مقابلے کی صلاحیت ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ شاید اس کے مسل مضبوط ہو جائیں گے، اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ انسان کا دل جو ہے نا وہ بدل جائے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ
اگر اللہ تعالیٰ اس میں انقلاب لے آئے تو پہاڑوں کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا، پہاڑ بھی اس کے سامنے. اور اگر اس میں تغیر نہیں آتا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ رائی کا دانہ بھی اسے پہاڑ نظر آنے لگ جائے گا. یہ ہوتا ہے بالعموم. تو یہ صبر کی تلقین، اور یہاں یہ صبر ایک اور حوالے سے بھی آ رہا ہے. وہ کس حوالے سے آ رہا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی نظریں جو ہے نا وہ ان سے نہ ہٹائیں. یعنی آپ اپنی نظر عنایت جو ہے وہ ان کی طرف رکھیں جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ اصل کے اندر جو بات ہے نا وہ عام طور پر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں یہ قرآن حکیم جو ہے نا یہ میدان عمل میں نازل ہوا ہے، اور اس کی صحیح سمجھ بھی میدان عمل ہی میں آئے گی. بات آپ کو عجیب لگے گی، کسی مدرسے میں بیٹھ کر سمجھ نہیں آئے گی، کسی مسجد میں بیٹھ کر نہیں آئے گی، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ نازل ہی میدان عمل میں ہوا ہے. میدان عمل سے میری مراد کیا ہے؟ آپ کسی آدمی کو، کسی مستری کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تعمیر شروع کرو. وہ کہتا ہے جی مجھے نقشہ تو دے دیں. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم تعمیر شروع کرو اور میں تمہیں ہدایات دے رہا ہوں، جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کرو. لہذا اسے نہیں پتا آپ اس سے کیا کروا رہے ہیں، آپ ہدایات ساتھ ساتھ دے رہے ہیں نا، اس کی روشنی میں تعمیر ہو رہی ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا گیا اور آغاز کا حکم دے دیا کہ شروع کر دیں. اب اس کام کے دوران اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے نا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ اس طرح اے سی لگا کر ٹھنڈے کمرے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر آپ سمجھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا مسجد میں بیٹھ کر آ جائے گی، یا خانقاہ میں آ کر جو ہے وہ آ جائے گی. وہ تو میدان عمل میں نازل ہوا ہے. آپ ذرا غور کریں، ادھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوئی، اور ادھر آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. وہاں جا کر اللہ کی کبریائی ہوئی ہے. یہ جو کہا جاتا تھا نا اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جو ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت جو ہے وہ اللہ کی کبریائی ہوئی ہے. جو مکہ میں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ اسی وقت نہیں ہوئی. اللہ اکبر کا جواب تو دے دیا ہوگا اس وقت بھی کسی نے، ٹھیک ہے نا، تکبیر کا جواب دے دیا ہوگا اللہ اکبر، لیکن حقیقتاً ہم اللہ کب بڑا ہوا ہے؟ جب اللہ کو بڑا مان لیا گیا اس وقت. تو یہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہدایت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہذا یہ آیتیں عام سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کی اہمیت بھی سمجھ نہیں آئے گی اس طرح. دیکھیں کوئی بھی تحریک جو ہے نا وہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں اس میں دو طرح کے لوگ جو ہے وہ ان کی کثرت ہوتی ہے. ایک غریب لوگ، دوسرا نوجوان لوگ، اور اکا دکا اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ، ٹھیک ہے نا. یہ ہر تحریک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہر
تحریک جو ہے نا اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا وزن جو ہے نا وہ ایک آدمی کا وزن ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کا وزن جو ہے وہ 1000 آدمی کے برابر ہے. یہ وزن کو شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ ساری عوام کی جماعتیں ہیں. وہ پیپل پارٹی بھی ہے، وہ مسلم لیگ بھی ہے، وہ تحریک انصاف بھی ہے، عوام کی پارٹی ہے نا وہ کہتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کے شہر میں کسی کو ٹکٹ دینے لگے تو وہ عوام کو دیتے ہیں یا خواص کو دیتے ہیں؟ کبھی کسی عوام میں سے کسی کو کسی نے دیا؟ عوام اسی کام کے لیے نعرہ مارے کہ پارٹی ہماری ہے، لیکن وہ ٹکٹ دے گا خواص کو، اور وہ جب وہاں سے خواص آتے ہیں تو وہ خواص کے پاس ہی ٹھہرتے ہیں، عوام کے پاس نہیں ٹھہرتے. وہاں آپ میں سے کچھ بندہ چلا جائے گا نا، مطلب یہاں عمران خان آ جائے گا یا نواز شریف آ جائے گا تو تواڈے چوں کسی نوں ملن دی بھی اتنے اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہاں خواص ہی کو ملنے کی اجازت ہوگی. یہ تو مجبوری بن گئی ہے ووٹوں کی، کبھی کبھی ان کو نیچے بھی آنا پڑ جاتا ہے. ادروائز ان کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو یہاں آ کر قرآن کا درس بھی سننا، اس سے ان کا سٹیٹس ڈاؤن ہوتا ہے نا. وہ اگر آپ ان کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے تو آپ کو کوئی نوکر آ کر پوچھے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں. 36 چکر لگانے کے بعد بھی آپ کو کہہ دے گا کہ فارغ نہیں ہے، آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہر پارٹی جو ہے وہ انہی کی طرف. ایون میں کہا کرتا ہوں کہ دینی جماعتیں بھی وہ کیا کرتی ہیں، وہ عوام کو دیتی ہیں، وہ بھی خواص کو ہی دیتی ہیں. تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہیں کہ بھئی داڑھی رکھی ہوئی ہو تو یار، ورنہ کسی کسی جگہ بغیر داڑھی کو بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ سن کو 57 کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی 54 کی بات ہے، جب پہلا الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی نے، تو ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے، اس وقت وہ جماعت اسلامی میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم صالح نمائندے، وہ صالح علیہ السلام والے نمائندے جو ہے نا وہ میدان میں اتاریں گے، اور وہ جن کے اندر لالچ نہیں ہوگا کہ ہمیں حکومت چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ صالح اتارے اور سارے ہی فیل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ جہاں میری جس کیمپ کو میں مطلب یہ ہے کہ دیکھ رہا تھا وہ تھا امین احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا کیمپ. تو وہ کہتے ہیں کہ سارا دن کوئی بندہ ادھر نہیں آیا، یعنی یہ وہ صالح نمائندوں کا حشر جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے نا وہ جس طرح مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہے کہ ایسا آدمی جس کے اثر و رسوخ بھی معاشرے کے اندر ہوں، وسائل بھی ہوں، کیونکہ وسائل لگانے جو ہے وہ پڑتے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ دیا کریں گے. تو میں یہ بات اصل میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو اس دین کے غلبے کے لیے یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو جو ہے وہ ایمان کی توفیق دے دے. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کیا وجہ تھی؟ یہ اس سوسائٹی کے لوگ تھے نا، وہ ان کا وزن زیادہ تھا اس معاشرے کے اندر. ورنہ آپ
کوئی ایسا واقعہ ہوتا نا کہ جی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی دعائیں کی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی دعائیں کی، اور کسی کے لیے کی، یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ اصل میں ہر دائی کو یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اصل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دوسرے عام سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جو دین کا دائی ہے اس کو اس میں سے خود کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا خود اس کو کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس قسم کا آدمی اگر آئے گا تو اگر نظام کے اندر کوئی سہولت پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوسائٹی کے آدمی تھے، جب ایمان لائے ہیں تو کتنا سہولت ملی ہے کمزور ایمان والوں کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوسائٹی کے آدمی تھے، ایمان لائے ہیں تو کتنی سہولت ملی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوسائٹی کے آدمی ہیں تو کتنی سہولت ملی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا ہے، پیسے تھے تو کیا ہے نا، اس سوسائٹی کے آدمی تھے، سہولت ملی ہے نا۔ لیکن اس سے ایک بات بہرحال ہو جاتی ہے، اور وہ عام لوگوں کے اندر تو وہ عدم توازن ہوتا ہے، لیکن دینداروں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے وہ ساتھی جو ہے نا وہ کچھ محسوس کریں۔ کون سے ساتھی؟ جو دوسرے ہیں، کمزور ہیں، جن کا سٹیٹس ڈاؤن ہے، وہ یہ محسوس کریں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنے زمانے میں امیر یعنی خلیفہ ہوتے ہوئے بھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو انہیں کہا کرتے تھے سیدنا بلال۔ ہمارے تو خیر سید ہم کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آل ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، تو لیکن وہاں عربی میں سید کہتے ہیں سردار۔ تو وہ کہا کرتے تھے جب کبھی آتے دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے سیدنا سردار، ہمارے آقا، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ ایک آپ اور بھی میں چلیں قرآن کریم میں سے آپ کو جب وہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کچھ قریش کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔ بات چیت کون سا، آپ نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہی دعوت وغیرہ کی بات، تاکہ میری بات ان تک پہنچ جائے، سمجھ جائیں۔ اور پاس سے گزر رہے تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا ہیں اور آواز پہچانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب وہ جا کر اس میں انہوں نے جو ہے وہ جا کر اپنی بات شروع کر دی۔ اب نابینا کو نہیں پتا، وہ اپنی بات جس طرح بھی شروع کرے گا۔ تو اب اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری ہوئی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ناگواری ان لوگوں کو ہوگی جن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ اسی کے اوپر پھر وہ عباسہ و تولا کے اندر جو مضمون آیا نا وہ اسی کے اوپر آیا۔ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، جو بڑے لیول کا آدمی ہے اگر اس کے اندر وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے تو اور بات ہے، ادروائز وہ عام لوگوں میں بیٹھنا، عام لوگ کے ساتھ سلام لینا، اس کو کوئی پروٹوکول اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ چیز جلدی پیدا بھی نہیں ہوتی، اس میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک کسی کو بڑا آدمی تھا، وہ ایمان لے آیا اور اس چلا گیا حج کرنے۔ جب حج کرنے کے لیے گیا نا تو وہاں تو عام لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے غریب بھی امیر بھی۔ تو اس کے احرام کے اوپر جو ہے نا وہ پیچھے سے کسی نے جو ہے نا وہ حبشی نے پیر رکھ دیا، غریب آدمی نے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماری چماٹ اس کے،
اب وہاں جہاں درگزر کا حکم ہے تو اب اسے جو ہے وہ جب کہا گیا کہ بھئی درگزر کرنی چاہیے، اس نے کہا کہ یہ اپنا اسلام رکھو، مجھے نہیں یہ چاہیے جہاں یہ جو چھوٹے موٹے لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیے کہ معاشرے کا مزاج ہے، ہاں اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، اس کی کوئی تزکیہ ہو جائے گا، تو وہ جس طرح میں نے کہا کہ کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ اسلام نہ لائے ہوتے تو وہ کبھی بلال اس گلی سے نہ گزرتا جس گلی میں ان کا گھر ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب وہ ان کو یہ عزت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو یہ ہدایت ہے جو یہاں دی جا رہی ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ میں نے اتنا وقت اس لیے لگایا ہے کہ یہ تحریکی لوگوں کا ہے، یہ عام یہاں بیٹھے ہوئے تو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو میدان عمل میں ہوگا ان آیتوں کی تو خاص طور پر اسے ہی سمجھ آئے گی، دوسروں کو نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو جو ہے وہ پکارنے والے ہیں صبح شام، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی نظر عنایت ان سے نہ ہٹائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کو پسند کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم کہتے ہیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اچھا یہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی، ایک آیت ہے سورہ ہجر میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظروں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو مختلف پارٹیوں کو ہم نے یہ دنیا کا مال و متاع دیا ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ خاطر میں نہ لائیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ لا تحزن علیہم، اور ان کی فکر نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اس کے لیے میں نے یہ آپ کو سنایا، جو ایمان لا کر آپ کے ساتھی ہیں نا بس ان کے ساتھ محبت، یعنی ان کو یہ ان کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دینی، اور یہ نوٹ کر لیں، یہ میں اپنی نہیں ڈاکٹر صاحب کی بات بتایا کرتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں میں سے ایک معتد بے تعداد اس نظریے کو قبول نہیں کرے گی انقلاب نہیں آئے گا، دنیا نہیں بدلے گی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں بدل سکے؟ ان کے ساتھ بھی کچھ غریب لوگ تھے، چنانچہ سورہ ہود کے اندر یہ مضمون آتا ہے، آیت نمبر 27 ہوگی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم نہیں دیکھتے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاشرے کے، اب وہ ہمیں تو وہ الفاظ کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، مطلب کم تر لو گریڈ کے لوگ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ انقلاب لانا، بھئی واہ جی واہ اے بندے اے نہ دینا، ٹھیک ہے نا، اور اب ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر جو ہے وہ بیٹھے چلیں۔ دیکھیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ لو گریڈ کے نہیں تھے، نہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ان کو بلاتے، بڑے بڑے لوگوں کو تو آتے، لیکن اگر وہ کسی ایسی مجلس کے اندر جہاں وہ چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بلائیں، وہاں ان کو آنے میں تنگی ہوتی ہے، وہاں وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ تو یہاں یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ
ترید زینت الحیات الدنیا، یعنی ان کو مطلب اصل میں اس کا یہی ہے کہ ان کو تمہارے ساتھی یہ نہ سمجھنے لگ جائیں، ان کو یہ احساس نہ ہونے لگ جائے کہ جی دھیان تو ان کا بھی ان کی طرف ہی ہے، توجہ تو ان کی طرف ہی ہے. کیونکہ اس طرح ہے، مسجد میں بھی اگر چودھری آ جائے گا تو مولوی صاحب باقیوں کو چھوڑ کر چودھری کی بات دھیان سے سنیں گے. یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ نے بات نہیں ماننی، ویسے تو ہے اطاعت نہیں کرنی، وَلَا تُطِعْ اطاعت نہیں کرنی، من اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور وہ چل رہا ہے اپنی خواہش نفس پر، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ ہے حد سے بڑا ہوا. یہ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خواہش ہے مشرکین مکہ کی، آپ نے اس کو پورا نہیں ہونے دینا. مشرکین مکہ کی خواہش کیا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ کم از کم جس طرح اصحاب کہف کو کہا گیا تھا کہ اپنے منہ بند کرو، یہ خاموش ہو جائیں. خاموش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو قرآن کی تلاوت کا کہا گیا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، یہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دیکھیں اگر یہ حکم آگے نہیں پہنچایا جاتا، یہ تبلیغ نہیں ہوتی، یہ قرآن نہیں پہنچایا جاتا، تو ظاہر ہے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی، نظریہ آگے نہیں پھیل رہا. اگر آپ سنائیں گے اور جتنا زور سے سنائیں گے، چلو 100 آدمیوں کو سنایا، ان میں سے 2 کوئی توفیق ہو گئی ہے تو وہ 2 آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کی قوت بڑھ گئی. اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ 98 کو بھی یہ سمجھ تو آ گئی ہے نا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. آپ اندر ہی بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، پڑھ کے حفظ کرتے رہے، بیٹھے رہے، تو کسی کو کیا پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکے والے چاہتے ہیں، کیونکہ ٹینشن ان کو بھی ہے. یہ بات سمجھ لیں، ٹینشن ایک طرف نہیں تھی، ٹینشن ان کو بھی تھی. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ کا ایک محلہ ہے نا، آپ کے محلے میں ایک ہی مولوی ہے، ایک ہی مسجد ہے. وہ ظاہر ہے مولوی کسی خاص مسلک کا ہے. اسی محلے کے اندر کوئی دوسرا مولوی آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں ہی مسجد بنا لیتا ہے، پلاٹ لے کے مسجد بنا لیتا ہے. سب سے زیادہ ٹینشن کس کو ہوگی؟ وہ مولوی کو. آپ تو خوش ہوں گے چلو مسجد دوسری بن گئی یار، ساڈے نیڑے بن گئی ہے. وہ مولوی کو رات نیند نہیں آئے گی، اس کے معمولات چینج ہو جائیں گے، اس کو توڑ کرنا پڑے گا اس کا. اب مکے والے پوری ٹینشن میں ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ زیادہ جو ہے وہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ قرآن سنا رہے ہیں، تو سکڑتا ہے ان کا جو ہے نا وہ اثر، اور پھیلتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ. اسی لیے سورہ نون والقلم میں آیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں. یہ بھی تنگ ہے، یہ بھی صبح شام کی ٹینشن. دیکھیں نا وہ ٹینشن، جی عدالت نے کیا فیصلہ دیا، حکومت کا کیا منصوبہ ہے. اور جن عام لوگوں کو تو جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو سینس رکھتے ہیں وہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے جی آج وہ الیکشن کمیشن نے کیا کہہ دیا ہے نا. ملک کے حالات اس طرح، تو وہ اس طرح
یہ ٹینشن ہے. ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں، یہ بھی تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں گے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اتنا پڑھ پڑھ کر سنائیں کہ انہوں پجا پجا مارو. یعنی ان کی ٹینشن جو ہے وہ بڑھاؤ، کم نہیں ہونے دو. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دینی. اتنا اس قرآن کو آپ نے پھیلانا ہے کہ ان کی جو امید ہے، خواہش ہے، آپ کو پریشان کر کے جو ہے نا وہ روک دیں گے، تو ان کو ان کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دینا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور ان کو واضح طور پر کہہ دیں کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے رب کی بات تمہیں بتا رہا ہوں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لینا دینا، کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ، یہ بات بھی تھی کہ کمپرومائز کر لیں، کچھ چیزیں آپ چھوڑ دیں، کچھ ہم چھوڑتے ہیں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اور بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ بھی تیار کر رکھی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس آگ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے کناتوں کی شکل میں. جیسے یہ تمبو کناتیں ہوتی ہیں نا، تو کناتیں لگ جائیں تو پردہ بن جاتا ہے، اس طرح. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، پانی مانگیں گے ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبا. اب تانبا کب پگھلے گا؟ ہیٹ کی وجہ سے پگھلے گا نا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برف کتنی ہیٹ پر پگھلے گی اور تانبا کتنی ہیٹ کے اوپر جا کر جب وہ پگھلے گا تو اس تانبے کو منہ مارے گا تو وہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے. وسعت مرتفقہ، اور بہت بری آرام کی جگہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے. یہاں جو ایمان کیا ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان لائے اور اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنایا، جس کا پیچھے حکم دیا گیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، جنہوں نے جو یہ پڑھتے رہے. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، تو ہم جنہوں نے بھی یہ اچھا عمل کیا ہے ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. أُولَٰئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْہَارُ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور پہنائے جائیں گے وہاں وہ کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور پہنائے جائیں گے لباس وہ ریشم کے، موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے. متکئین فیہا علی الارائک، تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے. جو ہے وہ اصل کے اندر اس زمانے میں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور ہمارے زمانے میں آڑتی بیٹھا کرتے تھے. اب انہوں نے بھی کرسیاں میز رکھ لی ہیں، ورنہ وہ آڑت کی دکانوں میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جو ہے نا وہ پیچھے لگا کے نا گول تکیا، تو سفید چادریں بچھا کر وہ بڑے اچھے لگتے تھے. بہرحال زمانے کی بات ہے. تو اللہ نے اسی کی، بادشاہ کسی زمانے میں پھر بیٹھا کرتے تھے تو وہی مثال دی ہے کہ ایسے بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح. نعم الثواب، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا جو ان کو ملے گا. وحسنت مرتفقہ، اور بہترین آرام کی جگہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.